کو دیکھا اماموں کے کرداروں کو اچھا نا ایٹ اے ٹائم دو کردار چل رہے ہیں، ایک ہے مسلمانوں کے امام اور ایک ہے پلیز تکفیر کرنا چھوڑ دو، پلیز تکفیر کرنا بند کرو. اسلام کو اور شیعہ کو دو مختلف کیٹیگری نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں بھی شروع ہو جاؤں گا. تو آپ نے پھر ہم شروع کریں گے نا، پھر ابو بکر عمر پہ شروع کریں گے مسلمان کون ہے. پلیز یہ نہ کرو کہ ایک مسلمانوں کے امام ہے اور ایک شیعوں کے امام ہے. یہ سب دنیا کو پتا ہے کہ اسلام میں دو فرقے ہیں، ایک فرقہ ہے شیعہ، ایک فرقہ ہے جن کو کہتے ہیں اہل سنت. ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے نا ان کو تکفیر کرنا بند کر دیں. ایڈوکیٹ بھائی، اگر آپ تحصیل یافتہ آدمی ہیں، تعلیم یافتہ آدمی ہیں، آپ ایجوکیٹڈ ہیں، تو وہ پنجاب کے گاؤں میں جو سپاہی صاحبہ والے جو مولوی ہیں اس کی طرح بات نہ کریں ہمارے ساتھ. اوکے؟ مسلمان اسلام کو دیکھیں، اگر اس طرح کریں گے نا تو میں بھی کہوں گا کہ ایک اسلام ہے جو صرف اور صرف ائمہ تحریر جو اپنے امام کا ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتا، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ پھر میں بھی شروع کر دوں گا. تو پلیز آپ چاہتے ہیں آپ سے پیار سے بات کریں، آپ کہہ دیں کہ ہمارے فرقہ اہل سنت کے امام ہیں اور شیعوں کے امام، اس طرح کہہ دو. نہ کہہ دو کہ مسلمانوں کے امام ہیں اور شیعوں کے امام ہیں. یہ شیعہ مذہب جو ہے دنیا جانتی ہے، سب دنیا والے کہتے ہیں، خواب کے اپنے علماء کہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہے، نہیں کہتے کہ شیعہ زندیق ہیں. ادھر آپ اپنے الفاظ کو آپ صحیح بات کریں. اسلام کے جو امام ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیے ہیں، وہ ہے پروفٹ، انبیاء علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد ابو بکر آپ کے امام نہیں ہے، ابو بکر آپ کا خلیفہ نہیں ہے، عمر ابو حنیفہ آپ کا امام نہیں ہے، عثمان نہیں ہے. وہ انبیاء جو ہیں وہ ہمارے بھی امام ہیں. ہم کس نبی کے منکر ہیں بھائی؟ ہم کس نبی کے منکر ہیں بھائی بتاؤ؟ اور جو نبی ہے واقعا نبی ہم اس کے خاک پاں ہیں. ایک تو آپ جو ہے نا جذبات میں فوراً آ جاتے ہیں، اس کی نہیں جذبات نہیں ہے بھائی. آپ دیکھیں ادھر سب کا وقت لے رہے ہیں نا، تو صحیح بات کریں. نہیں دیکھیں وہ آپ کا نہیں دیکھیے نا، اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ امامیت کے اوپر جو آپ کا ہے اس سے میں کس طرح ڈس ایگری کرتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے فوراً کہہ دیا لاسٹ میٹنگ کے اندر میں تو نہج البلاغہ کو مانتا ہی نہیں، جبکہ دنیا کی یہ کہہ لیں کہ 70% شیعیت وہ نہج البلاغہ کو ایکسپٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آج آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو کیا میں وہ کل میرے لیے قابل قبول ہوگی؟ اسی طریقے سے اب میں نے آپ کو صرف ایک ریفرنس دیا ہے، اور میں چونکہ ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ شیعیت کے جو امام ہیں انہوں نے جو تعلیم دی ہے، اب اس کے اندر آپ چلے جائیے کہ جو امامت 7واں امام ہے، آپ اس کی ولادت پر چلے جائیے، جو جعفر صادق کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کی ولادت کے چیپٹر پر آ جائیں تو میں آپ کو حدیث دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. یعنی امام باقر شیعیت کی بہت قابل احترام ہے، آئی ڈو ریسپیکٹ. انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی کس عورت سے کی ہے؟ وہ ایک بربری عورت تھی اور اغوا شدہ تھی. ان کا تعلق اغوا شدہ گروپ جو لوگ عورتوں کو اغوا کرتے تھے ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. 80 دینار کے اندر وہ ایک عورت کو خرید کر اپنے بیٹی کی شادی کرتے ہیں اس سے. اور جو الفاظ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا سے شادی کیا ہے، کنیز تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی ابن اخطب اسیر تھی، اسی دن خیبر سے پکڑ لی، اسی دن اس کے ساتھ شادی کیا. اور بھائی یہ اسلام والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایدیکم، یہ قرآن کی آیت ہے. آپ کنیز کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، بازار سے خرید کے اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. بھائی اس وقت آیت آ گئی ہے فقو رقباتن، گردن چھڑانا کسے کہتے ہیں. اسلام کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ کسی کو لونڈی نہیں بنا سکتے، اب آپ کسی کو خرید نہیں سکتے، آپ عورت کی توہین نہیں کر سکتے. توہین کرنا اور بات ہے بھائی. دیکھیں پیغمبر، آپ مانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیزوں کے ساتھ شادی کی ہے؟ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ماریا ان سے اللہ نے ان کو بیٹا بھی دیا، ان سے ماریا ان کی پیاری وائف ہے، وائف بھی نہیں کنیز ہے. ان کو تحفے کے طور پہ بھیجا تھا قبط کے بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے تحفے میں بھیجا تھا ایک عورت کو. کیوں آزاد نہیں کیا پھر؟ دیکھیے محترم، صفیہ، جناب صفیہ ام المؤمنین صفیہ یہودی ہیں، یہودی بیک گراؤنڈ سے ہیں، پھر مسلمان ہو گئی. فتح خیبر کے وقت اسی دن جب ان کے شوہر کو قتل، اسی دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، امبسری کی ہے. آپ کو اسلام کے قانون کی پہلے آپ دیکھیں، آپ شیعہ مذہب پہ جو الزام لگا رہے ہیں نا کہ یہ بری بات ہے، آپ کو دین سے خارج پہلے ہو جائیں، پہلے آپ کافر بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا انکار کریں، پھر اعتراض کریں. جب تک آپ اسلام کے دائرے میں ہیں نا،
اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ان باتوں پہ، کنیز والے معاملے پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. آپ جو ہیں آپ کہ کنیز کے ساتھ شادی کی اس معاملے پہ اعتراض نہیں کر سکتے. اب فک رقبہ جو ہے وہ فک رقبہ یہ واجب نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو بھی غلام ہے اس کو آزاد کر دو، اس کی ثواب ہے، واجب نہیں ہے. اور پھر یہ بعض کفاروں کی شکل میں ہے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا، مثلا آپ نے رمضان میں روزے نہیں رکھے اس طرح کے، یا آپ نے قسم کھایا ہے، جھوٹی قسم کا، اس میں آپ پہ لیے واجب ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حتم آپ کے جتنے غلام ہیں آپ آزاد کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھے کہ وہ کوئی کبھی غلام رکھتے ہی نہیں تھے، فوراً آزاد کرتے تھے. غلاموں کو اس طرح آزاد کر اسلام میں ہے کہ پہلے ان کی تربیت کریں. اگر کوئی غلام آپ کے پاس آتا ہے، کنیز آپ کے پاس، خرید کے ہی آپ آزاد کر دیں، یہ شاید اس کے لیے مناسب نہ ہو. پہلے اس کی تربیت کیا جائے، دین اس کو سکھا دیں، نماز روزہ وغیرہ اس کو اپنے گھر میں لے لیں، بیٹے کی طرح، بھائی کی طرح، اس کے ساتھ شادی کر لیں. آپ کے اولاد، اللہ نے اگر اس کو اولاد دے دیا، وہ آپ کے بیٹے کی ویسے بھی آزاد ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے اسلام میں بالخصوص مذہب شیعہ میں کہ اگر آپ کسی کنیز کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اس سے اگر اولاد پیدا ہو جاتی ہے، وہ فوراً وہ ام الولد کہلاتی ہے، وہ فوراً آپ کے وفات کے بعد فوراً آزاد ہو جاتی ہے. یعنی اس کو آزاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. یہ اسلام کے قوانین ہیں. آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ بھئی آپ بڑے وہ روشن خیال ہو گئے، شیعوں کے خلاف آپ کو مواد مل گیا. اب سنیے جی سر. نہیں، میرا مسئلہ نہ شیعیت کا ہے نہ میرا ہے اللہ کے قانون کا. جب اللہ نے فرما دیا کہ جو آپ کے پاس جو جنگی قیدی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ 3 معاملات کرنے ہیں. ان کو یا فدیہ لے کے چھوڑ دینا ہے، یا آپ نے احسان کر کے ان کو محفوظ جگہ پر پہنچا دینا ہے. تیسری بات ہے محفوظ جگہ پر، یہ قرآن کا حکم ہے. اب مجھے بتائیں، میں جو قرآن آیت پڑھو، ہم جواب دیں گے نا. ان کو مانوں گا، ان کو قرآن کی آیت پڑھے نا. کتابوں کو مانوں یا اللہ کے حکم کو؟ میں اللہ آیت تو پڑھو نا بھائی، آیت تو پڑھو. ایسے ہی اپنے حافظ ایسے آیت نازل کر لیتے ہوں. سورہ بقرہ، میں نہیں کر رہا. آپ مجھ سے زیادہ عالم ہیں. آپ کے پاس تو اگر آپ آیت پڑھیں، آپ آیت پڑھیں بھائی. 40,000 کتابیں آپ نے پیچھے ریک کے اندر مجھے نظر آ رہی ہیں، آپ کی بے انتہا کتابیں رکھی ہیں، لیکن آپ کو قرآن کے اس مین حکم کا نہیں پتا کہ جی جس بتاؤ. آیت تو پڑھو نا بھائی، پہلے آیت پڑھو پھر کہہ دو اس کا نہیں پتا. آیت تو پڑھو پہلے. ہاں، یہ میری کمزور. میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کی گفتگو. ایڈریس بتاؤ، تم نہ پڑھو، ایڈریس بتاؤ کس سورہ میں کس آیت نمبر ہے بھائی. نہیں، سورہ بقرہ کے اندر ہے. اور یہ آیت نمبر کیا ہے؟ آیت کون سی نمبر؟ مجھے اس طرح تو نہیں بھائی. میں کیا اسے نہ آیت الفاظ معلوم ہے. اچھا پڑھو آیت، ترجمہ پڑھو. ترجمہ سناؤ بھائی. مکمل یہ ہے، ہاں جی، کہ جب یہ لوگ، یہ جو گرفتار شدہ لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ 3 معاملات کریں گے. آپ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں. جو فدیہ نہ دے سکے آپ ان کو احسان کر کے چھوڑ دیں. اور تیسری بات ہے محفوظ مقامات پر جہاں یہ کہیں وہاں پہنچانا ہے آپ نے. اس آیت کے آنے کے اوپر ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرنس بٹوین اسلام. ٹھیک ہے نا، اسلام میں اور اس میں فرق کیا ہے. یہی میں نے جب یہودیت میں پڑھا، یہی میں نے کرسچینٹی کی بائبل میں پڑھا، تو وہ اسی طرح گرفتار کرتے تھے، وہ غلام اور لونڈیاں بناتے تھے. تو پھر اسلام کے آنے کا فائدہ؟ اسلام نے انسانیت کو اس طبی عادت سے نکال کر اس کے اندر لے کے آنا تھا. کسی عورت کو آپ دیکھیں نا، سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر کے اندر 70 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی عقیل، وہ نون مسلم تھے اس وقت، وہ گرفتار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ان کو کسی نے غلام بنایا؟ نہیں بنایا. وہ 70 لوگ یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دیے گئے یا احسان کر دیے گئے. اس میں میرے علم کے مطابق مجھے نہیں پتا کہ عورت بھی اریسٹ ہوئی تھی یا نہیں، لیکن اس میں نہ کوئی لونڈی بنی ہے اور نہ کوئی میل جو ہے نا وہ غلام بنا ہے. اوکے، اب قرآن سنو بھائی، قرآن سنو بھائی. آپ اچھا ہوتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج کا پڑھ لیتے ہیں. تو ان کے پاس لونڈیاں تھیں، اوکے، غلام بھی تھے، اور انہوں نے لونڈیوں سے شادی کیا. آپ پوچھ لیں، آپ کو میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے بھائی، سب مسلمان کہہ رہے ہیں. آپ صفیہ بنت حیی ابن اخطاب، وہ خیبر کے یہودیوں کے سردار کی وائف تھی. وہ پکڑی گئی. چپ کرو، اب سن لو، یہ قرآن کی آیت ہے. آپ سن لو بھائی، سن لو پلیز، سن لو قرآن کی آیت سنو. یہ بھائی قرآن کی آیت ہے، والمحصنات من النساء،
اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں آپ سے پہ حرام ہیں، ان کے ساتھ یعنی شوہردار عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے بھائی. اوکے، الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئی مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ ملکیت میں آ جائیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ کی ملکیت میں کوئی عورت آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا ایڈوکیٹ بھائی، آپ اس کے ساتھ ملکیت میں بلکہ شادی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جو کنیز ہوتی ہے اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. بس اتنا ہے کہ وہ عدہ ہو اس کا، اگر اس کا عدہ ہے تو آپ فوراً اس سے بستری کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے. اوکے، یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کس نے یہ آپ کو کس نے اجازت دی؟ وہ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے اما ملکت ایمانکم. دیکھیں جو عورت آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے وہ آپ اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں بھائی، اس کو راضی بھی نہ بھی ہونا پھر اس کو بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ ایک دفعہ آپ اپنا فیصلہ کر لیں بھائی، آپ فیصلہ کر لیں. آپ اسلام کے دائرے میں رہ کر شیعوں پر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے. یہ لونڈی والے اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مشترک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے کہ انہوں نے لونڈیوں کے ساتھ شادی کیا. اگر آپ پہلے اگر ایک سیکولر شخص کی حیثیت سے جو مسلمان نہیں ہے، جو اسلام پہ اعتقاد نہیں رکھتا، قرآن پہ ان پہ اگر اعتقاد نہیں پھر اعتراض کرتے ہیں وہ الگ داستان ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں لیکن آپ پہلے کافر ہو جائیں پھر اعتراض کریں.